جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان محمد ارسلان۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، بجٹ برائے 2022-23 پاکستان کا پیش کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہر سال یہ بجٹ پیش ہوتا ہے اور غریب کی مشکلات میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی ہے۔ اس بجٹ میں 9,502 ارب کا یہ بجٹ پیش کیا گیا، جس کے مطابق جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 15% اضافہ اور جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کی پینشنز میں 5% تک اضافہ کیا گیا۔ ناظرین، اگر میں اس پورے بجٹ کی میں اسٹڈی کر کے میں یہ تجزیہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ناظرین، میں اگر آپ کو اس بات میں سمجھا دیتا ہوں کہ اس بجٹ میں ایک غریب آدمی کے لیے کیا ہے، تو ناظرین اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ ایک جو غریب دہاڑی دار، رکشہ، ٹیکسی ڈرائیور، کوئی ریڑھی بان، جو اس طرح کا جو طبقہ ہے یا جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو پرائیویٹ کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے یا جیسے بھی وہ اپنا ایک روزگار چلاتا ہے، تو ناظرین اس طرح کے طبقے کے لیے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جو عام آدمی ہے، یہ بجٹ اس کے آنسو پہنچنے سے قاصر ہے۔ اس کی وجہ حکومت نے اگر اپنی طرف سے ایک غریب آدمی کو، غریب طبقے کو ریلیف دینے کی کوشش کی بھی ہے، تو ناظرین مہنگائی اس ٹائم اتنی پیک پر پہنچ چکی ہے یا مہنگائی کی شرح اتنی بڑھ چکی ہے کہ جو حکومت نے اپنی طرف سے جو ایک غریب طبقے کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، وہ ریلیف اس طبقے تک نہیں پہنچ سکے گا اس مہنگائی کی وجہ سے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ ہر دفعہ یہ بجٹ پیش ہوتے ہیں، ہر دفعہ غریبوں پر ایک ٹیکسز کی بھرمار کی جاتی ہے۔ اس دفعہ بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ صرف اب میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں آگے بے تحاشا ایک دفعہ پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ 30 روپے کا ایک بڑا اضافہ ہوا، اسی طرح کا اضافہ اب آگے ہمیں ایک دفعہ پھر نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ اس بجٹ میں حکومت نے 750 ارب روپے کے پیٹرولیم پر ٹیکس عائد کیے ہیں۔ وہ سیلز یا لیوی ٹیکس کی مد میں ہوں گے، یعنی کہ پیٹرولیم پرائسز پر انہوں نے 750 ارب روپے عوام سے وصول کرنے ہیں۔ اس بات کا براہ راست مطلب یہ ہے کہ 750 ارب کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرولیم پرائسز میں قیمتیں بڑھائیں گے۔ جو گزشتہ حکومت عمران خان پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی، اس حکومت نے پیٹرولیم پر لیوی سیلز ٹیکس بالکل زیرو کر دیا تھا۔ تو ناظرین، جو پچھلی حکومت نے لیوی اور سیلز ٹیکس وغیرہ جو حکومتی ٹیکس ہوتے ہیں ان کو زیرو کر کے رکھا ہوا تھا، موجودہ حکومت ان ٹیکسز کو بحال کرنے جا رہی ہے۔ اس بجٹ میں صرف آپ کو ابھی پیٹرول کا بتا رہا ہوں کہ آگے چل کے صرف اگر پیٹرول 20-30 روپے بھی بڑھ جائے تو اس سے غریب طبقہ یا جو ہمارے ٹیکسی ڈرائیور ٹرانسپورٹ ہے وہ کتنے متاثر ہوں گے۔ تو ناظرین، 70 سالوں میں یہ ملک پاکستان اپنی ایک سمت کا تعین نہیں کر سکا ہے۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے 50 سال، 60 سال، کوئی 20 سال، 30 سال، اس کے جانے کا کچھ پتہ نہیں وہ کب چلا جائے۔ زیادہ زیادہ ہم اگر ایوریج فگر کی بات کریں پاکستان میں تو 50، 55، 60، 65 آج کل جو فگر چل رہا ہے، اس زیادہ زیادہ اس عمر تک جا کے ایک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس ملک میں 70 سالوں سے اس ملک نے اپنی سمت کا تعین نہیں کیا ہے۔ 70 سال سے کتنی نسلیں آئی ہیں، گئی ہیں، لوگ آئے اس پاکستان میں، پیدا ہوئے، چلے گئے، لیکن وہ آج تک اپنی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ نہیں سنوار سکے ہیں۔ ناظرین، آخر اس خوفناک بات کی کیا وجہ ہے کہ 70 سالوں میں ایک ملک اپنی درست سمت کی طرف نہیں جا سکا؟ تو ناظرین، یہ ہمیں بحیثیت قوم ہمارے لیے بڑی خوفناک یہ بات ہے کہ ہم 70 سالوں میں ہم نے سبق حاصل نہیں کیا، اور جب کہ ایک دفعہ پاکستان
بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ بھی ہو گیا، اس کے بعد آج بھی ہم 70 سالوں میں اپنے لوگوں کو ریلیف نہیں پہنچا سکتے، ہم قرضوں پر امداد پر چل رہے ہیں۔ ناظرین یہ بڑی خوفناک بات ہے ہمارے لیے۔ تو ناظرین پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے وزیر خزانہ مفتح اسماعیل نے واضح کہا ہے، ٹی وی کے ٹاک شو میں یہ بات انہوں نے واضح کہی ہے کہ پیٹرولیم پر مزید سبسڈی نہیں دی جائے گی، یعنی کہ جب سبسڈی زیرو کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی پیٹرولیم پرائسز 250 پر چلے جائیں گے۔ تو ناظرین یہ موجودہ بجٹ غریب آدمی کے لیے تو ایک وبال جان ثابت ہوگا۔ اس میں ٹیکسز کی بھرمار ہے، اس سے پہلے بجلی مہنگی کر دی گئی تھی اتنی، اور ہم نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ کوکنگ آئل کی قیمتوں میں، گھی اور آئل کی قیمتوں میں تقریباً 220 روپے تک اضافہ ہوا تھا۔ تو ناظرین اب ایک دفعہ پھر 25 روپے کا اضافہ ہو گیا گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں۔ ناظرین حکومت نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہوگی کہ عوام کو ریلیف دیں، کسی طرح بے روزگاری کم کرے، لیکن میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اس ریلیف کا عوام کو 1% بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ میں ایک غریب آدمی کو ریلیف پہنچانے کے لیے یا بے روزگاری کم کرنے کے لیے حکومت کوئی براہ راست منصوبہ نہیں دے سکی ہے۔ یہ بہت بڑا فیلئر ہے اس موجودہ حکومت کا۔ اس کے علاوہ ٹیکسز بے شمار انہوں نے لگائے ہیں، یہ آنے والے وقت میں پتہ لگے گا، کیونکہ بجٹ پیش ہوا ہے تو ابھی لوگوں کو پوری طرح سے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیا آخر یہ بجٹ ہوا کیا ہے، پیش کیا ہوا ہے، یہ اس بجٹ کے آنے والے وقت میں اثرات کیا ہوں گے۔ تو ناظرین یہ آپ کو خود آنے والے وقت میں پتہ لگے گا کہ اس بجٹ کے کیا اثرات ہوں گے، اور یہ آپ کو تقریباً یہ کچھ دنوں میں ہی پتہ لگ جائے گا جب یہ پیٹرولیم پرائسز بڑھیں گی۔ تو ناظرین میں ذرا کمپیریزن کر لوں موجودہ بجٹ 2022-23 کا اور جو پچھلے سال تحریک انصاف حکومت نے جو بجٹ دیا تھا 2021-22 کا، میں آپ کو ذرا اس میں کمپیریزن کر کے بتاتا ہوں کہ پچھلے سال جو عمران خان نے بجٹ دیا تھا اس میں بے روزگاری کم کرنے کے لیے، عوامی فلاح کے منصوبوں کے لیے اور جو عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے کیا اقدامات تھے، اور موجودہ حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں عوام کو ریلیف یا بے روزگاری کم کرنے کے لیے۔ تو ناظرین پچھلے سال موجودہ جو 22-23 کا جو بجٹ ہے یہ 9,502 ارب روپے کا بجٹ ہے۔ جو پچھلے سال تحریک انصاف حکومت نے جو بجٹ دیا تھا ناظرین وہ تھا 8,487 ارب، جس میں 215 کے ٹیکسز لگائے گئے تھے۔ ناظرین اس میں شہریوں کو بنیادی سہولیات یا بے روزگاری کم یا شہریوں کے ریلیف کے لیے جو عمران خان حکومت نے جو 2021-22 میں جو منصوبے پہ دیے تھے ناظرین وہ تھے شہریوں کی بنیادی سہولیات کے لیے ہر شہری گھرانے کو 5 لاکھ بلا سود قرض۔ ناظرین یہ میرے کچھ دوست ہیں جن میں بھی شامل ہوں، یہ قرض میں نے لیا تھا جو کامیاب جوان کا جو پروگرام کا جو قرض تھا، یہ میں خود آپ کو اس چیز کی گواہی دے سکتا ہوں کہ میں نے یہ 5 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا، ٹھیک ہے، جس کی قسطیں میں ابھی بھی ادا کر رہا ہوں۔ ناظرین کم آمدن ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 20 لاکھ سستے قرضے، اس چیز کی بھی میں آپ کو گواہی دے سکتا ہوں کہ میرے کزن ہیں انہوں نے یہ لون نکلوایا تھا ہاؤسنگ کے لیے، ان کا اپنا پلاٹ تھا اور اس پر انہوں نے کنسٹرکشن کی تھی، یہ حکومت کا جو ہاؤسنگ کا جو پروجیکٹ تھا اس میں یہ ملا تھا۔ ہر خاندان کے لیے صحت کارڈ، ناظرین اس کے تو آپ بھی گواہ ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک انقلابی قدم تھا صحت کارڈ کے، جو ہر غریب خاندان کو عمران خان حکومت نے جو صحت کارڈ دیا تھا، اس پر میرے خاندان کے کئی لوگوں کے علاج ہوئے، ہماری فیملی کے علاج ہوئے۔ مجھے یاد ہے ہم مڈل کلاس لوگ آتے ہیں نا، بہت زیادہ نیچے غریب آئے ہیں، یا ہم امیر تو خیر ہے ہی نہیں ہم، تو مجھے اچھی طرح اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہم پر جب بیماری آئی ہے، میری فیملی میں جب بیماری آئی اور اس صحت کارڈ نے کتنا جو ہے ہمارا ایک سہولت تھی یہ صحت کارڈ۔ تو
تو یہ جن جن لوگوں نے اس کا استعمال کیا ان کو اندازہ ہوگا اس چیز کا بہتر۔ اور ہاں ناظرین، پچھلے سال تک حکومت کو ایک بہت بڑا جو چیلنج رہتا تھا وہ کرونا کا تھا، کیونکہ کرونا کا ایک بڑا پریشر بنا ہوا تھا، اموات ہو رہی تھیں، کیسز ڈیلی بیسس پہ رپورٹ ہو رہے تھے، تو کرونا جو ہے ایک حکومت کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ تو ناظرین، کرونا فنڈ کے لیے 100 ارب مختص کیے گئے تھے پچھلے سال تک۔ اب موجودہ بجٹ کی آپ بات کریں تو اس میں کوئی قرضوں کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے ناظرین، نہ کوئی ہاؤسنگ کا کچھ ہے اس بجٹ میں، بلکہ ہاؤسنگ پہ تو کوئی پراپرٹی ٹیکس بھی انہوں نے لگا دیے، اور جو ایون کہ جو آپ کا اپنا کوئی گھر ہے، گھر ایک پورشن میں آپ رہ رہے ہیں اور اوپر آپ نے اگر کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کرائے سے جو آپ کو انکم ہو رہی ہے اس پر بھی ٹیکس، پراپرٹی کی لین دین میں ٹیکس لگا دیا ہے اس حکومت نے، جبکہ پچھلی حکومت آپ کو پراپرٹی بنانے کے لیے 20-20 لاکھ روپے تک قرضے دے رہی تھی اپنا گھر بنانے کے لیے، اور موجودہ حکومت جو کہ آپ کو کرائے سے بھی جو انکم ہو رہی ہے اس پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ پچھلی حکومت نے ٹیکسز، پیٹرولیم پر جو ٹیکسز تھے وہ زیرو کیے ہوئے تھے، 0% کیے ہوئے تھے۔ موجودہ حکومت ان پر اب 750 ارب کا بوجھ ڈالنے جا رہی ہے صرف پیٹرولیم پرائسز پہ، صرف پیٹرولیم پرائسز پہ، اور بہت بے تحاشا چیزیں ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑا ظالمانہ ایک بجٹ تھا، غریب شہری کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ناظرین، دوسری طرف بڑی خطرناک خبریں کچھ اس طرح کی بھی ہیں، جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو پچھلی حکومت نے، تحریک انصاف کی حکومت نے اوپن کیا تھا، اور اس میں نمایاں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا اس موجودہ حکومت پر اعتبار اتنا خاص نہیں ہے کچھ، کیونکہ ناظرین میں نے ایک پہلے بھی اس پر ویلاگ کیا، اور میں اب دوبارہ آپ کو ذرا میں وہ فگر میں شیئر کر دیتا ہوں۔ پچھلے صرف 3 سالوں میں اوورسیز پاکستانیوں نے 75 ارب ڈالر پاکستان میں بھیجا ہے، جبکہ ہم 3 ارب ڈالر کے لیے IMF سے کتنی منتیں کر رہے ہیں، ہم ان کی ہر بات مان رہے ہیں، مہنگائی کر رہے ہیں، جیسے جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کر رہے ہیں۔ اور ایون کہ مفتیٰ اسماعیل صاحب نے یہ بھی بڑا ایک انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ IMF سے اجازت مل گئی ہے سرکاری تنخواہوں میں اضافے کی، یعنی کہ جو بجٹ ہے یہ سارا IMF بجٹ ہے۔ یہ مفتیٰ اسماعیل صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ IMF نے اجازت دے دیا ہے کہ 15% اضافہ کیا جائے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں۔ کدھر 75 ارب ڈالر اور کدھر 3 ارب ڈالر، اور 75 ارب ڈالر جو انہوں نے بھیجا اس کے بدلے میں جو اوورسیز پاکستانیوں سے ہم نے ووٹنگ کا حق چھین لیا ہے، تو اوورسیز پاکستانیوں نے بھی اب اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کر دیا، ریمیٹنسز بھی وہ کم کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان حکومت پر، کیونکہ وہ شوکت خانم کے لیے بھی فنڈ ریزنگ وغیرہ کرتے رہتے تھے، انہیں دنیا بھر سے لوگ پیسے بیچتے تھے، لوگوں کا اعتماد ہے عمران خان حکومت پر، یا صرف عمران خان پر بھی۔ تو اب موجودہ جو حالات ہیں یا جو موجودہ حکمران ہیں، ان پر اوورسیز پاکستانیوں کا ویسا اعتماد نہیں ہے جو عمران خان پر یا عمران خان حکومت پر تھا، کیونکہ موجودہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو جو عمران خان حکومت نے ووٹ کا حق دیا تھا وہ بھی چھین لیا ہے، تو جس کے بدلے میں اوورسیز کمیونٹی میں بہت شدید غصے کی لہر ہے اس ٹائم۔ میرے کافی دوست ہیں اوورسیز میں، امریکہ، یورپ کی کافی کنٹریز میں، آسٹریلیا میں میرے کافی دوست ہیں، تو میری بات چیت ہوتی بھی رہتی ہے ان سے، تو میں ان کے خیالات میں بہتر جانتا ہوں۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔